یہ جو 8-9 ذی الحج کے روزے کے ساتھ 10ویں ذی الحج یعنی عید کے دن کا آدھا روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ پھر جب قربانی ہو جاتی ہے تو کلیجی سب سے پہلے نکال کے پکا کے اس کے ساتھ افطار کیا جاتا ہے اور اسے سنت سمجھا جاتا ہے۔ بات اصل میں کیا ہے؟ کیا عید الاضحیٰ کا آدھا روزہ ہوتا ہے؟ یہ 2.5 روزوں کی اصطلاح شریعت میں آئی ہے اور اس کی کوئی فضیلت، اہمیت یا پھر یہ کہ کلیجی کھانا سنت ہے، خاص طور پر عید الاضحیٰ کے دن اسی سے ہی ابتدا کرنا اور اسے سنت سمجھنا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس حوالے سے یہ گفتگو آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ اپنے کانسیپٹس بھی کلیئر کیجئے اور دوسروں تک بھی پیغام پہنچائیں۔ اب یہ جو 8 اور 9 ذی الحج اس کے 2 روزے ہیں، یہ اس لیے ہیں کہ عرفہ کے روزے کی بہت فضیلت ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور گناہوں کی معافی یہ سمجھ لیں کہ ایکول ٹو مصیبتوں سے بچنا، کیونکہ گناہوں کے جو اثرات ہوتے ہیں پھر وہ انسان کے اوپر مصیبتوں پریشانیوں کی شکل میں آتے ہیں۔ جب گناہ ہی معاف ہو جائیں تو انسان گویا مصیبتوں، پریشانیوں، تکلیفوں سے بچ جاتا ہے، پھر وہ دنیا کی ہوں یا آخرت کے عذاب وغیرہ کی شکل میں۔ اور اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے تو عیبوں پہ پردے بھی ڈال دیتا ہے، اس لیے گناہوں کی معافی بہت ضروری ہوتی ہے۔ اب چونکہ عرفہ کے روزے کی فضیلت میں یہ سب ہے تو عرفہ کے سلسلے میں سوال آتا ہے کہ کیا سعودیہ والوں کا عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحج اور پاکستان کا 8 یا پھر ہمارا اپنا 9 ذی الحج؟ یہی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن میں، حدیث میں مقامی رویت کو اہمیت دی گئی ہے کہ ہر کوئی اپنی رویت کے اعتبار سے تمام عبادات اور روزے بھی رکھے اور عید بھی منائے۔ لہٰذا اب جو اس بات کو سمجھتے ہیں وہ اپنے اپنے 9 ذی الحج کو رکھ لیتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے اور صرف لفظوں کی پیروی کرتے ہوئے سعودیہ کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ 8، اور کوئی ذی الحجہ کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے اور اختلاف سے بچتے ہوئے احتیاط کرتے ہوئے 8 اور 9 2 روزے رکھ لیتے ہیں۔ اب یہ 2 تو اس طرح ہو گئے، رہا جو 2.5واں آپ کہیں کہ آدھا روزہ عید الاضحیٰ کا، تو یہ روزہ نہ کہیں اس کو، یہ بہت بڑی غلط فہمی اور زیادتی ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدین کو روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، خواہ وہ شوال کی عید کا دن ہو یا اسی طرح عید الاضحیٰ کی عید کے ایام جو کہ 4 ہیں، یوم النحر اور ایام تشریق 11، 12، 13۔ یہ ایام اکل و شرب و بیعال، کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن ہیں، یہ روزہ نہیں ہے۔ البتہ ایک سنت ہے، اور وہ یہ کہ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد جانور کی قربانی کر کے اس کے گوشت سے ناشتہ کریں، جسے ہم ناشتہ دن کا پہلا کھانا کہتے ہیں، عربی میں اسے فطور کہتے ہیں، اور افطار کا لفظ اسی سے ہے، یعنی اس سے افطار کریں۔ اب یہ روزہ افطار کرنا نہیں بلکہ بھوک توڑ کے یعنی فاسٹنگ ختم کر کے کچھ کھا لینا ہے۔ روزہ تو طلوع فجر سے طلوع شمس تک اللہ کی خاطر سنت کے مطابق بھوکا پیاسا رہنے اور بعض چیزوں کو چھوڑنے کا نام ہے، اور اس میں تو یہ سب ہے ہی نہیں، یہ تو عید کا اور کھانے کا دن ہے۔ البتہ سنت میں ابتدا عید الاضحیٰ کی نماز پڑھ کے جانور کی قربانی کر کے اس کے گوشت میں سے کچھ کھانا ہے، لیکن اگر آپ اس سے پہلے بھوکا رہنے کو روزہ اور پھر کلیجی کھانے کو افطاری اور سنت سمجھیں تو یہ کوئی عام جھوٹ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے، اس کی بہت وعید ہے، یہ کوئی معمولی جھوٹ نہیں ہے، جبکہ شریعت میں تو معمولی جھوٹ پر بھی لعنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آپ کے متعلق جھوٹ بولنا یہ جہنم کی وعید ہے، جیسا کہ حدیث ہے۔ اب اس سلسلے میں جو احادیث ہیں آپ یہ سن لیں تاکہ آپ کو بات صحیح سمجھ آئے کہ حدیث میں کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 1756 کے ریفرنس سے ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یخرج یوم الفطر حتی یأکل وکان لا یأکل یوم النحر حتی یرجع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن جب تک کچھ کھا نہ لیتے نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن نہیں کھاتے جب تک کہ عیدگاہ سے واپس نہ آ جاتے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عید الفطر کے روز نماز سے پہلے کچھ کھانا اور عید قربان کے روز بغیر کچھ کھائے نماز ادا کرنا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن اسے روزہ کہنا یہ بالکل غلط ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، تو اسے روزہ کہنا بے شک آدھا روزہ بھی یہ سراسر زیادتی ہے۔
البتہ اس کے بجائے اگر آپ عید الاضحیٰ کی نماز تک کچھ نہ کھائیں، نماز کے بعد جانور کی قربانی کر رہے ہیں تو اس کے گوشت میں سے کھائیں، اور اگر نہیں کر رہے یا دوسرے دن تیسرے دن کرنی ہے یا نہیں بھی کر رہے تو کوئی اور چیز کھا لیں۔ اس سلسلے میں جو دلیل ہے وہ سنن دارمی کی حدیث ہے 1639، اور اس کے علاوہ میں بھی ہے، بعض تو ضعیف الاسناد ہیں لیکن صحیح سند کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ وَكَانَ إِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، کہ جب قربانی کا دن ہوتا یوم النحر 8 ذی الحج، لم یطعم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کھاتے تھے، حتی یرجع، یہاں تک کہ عیدگاہ سے واپس آ جاتے، فیأکل من ذبیحتہ، اور اپنی قربانی سے ہی کھاتے۔ اس میں کہیں بھی کلیجی کا نام تک بھی نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ ایڈ کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ لذیذ ہوتی ہے اور ایزی ٹو کک ہوتی ہے اور صحت، ہاضمہ اور بہت سے فائدے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ آپ اپنی طرف سے مشورہ دے سکتے ہیں لیکن سنت اور حدیث نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ کہیں ثابت ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی بات کی تائید میں ایک ضعیف روایت پیش کرتے ہیں جسے بعض نے تو موضوع بھی قرار دیا ہے کہ وَكَانَ إِذَا رَجَعَ أَكَلَ مِن كَبِدِ أُضْحِيَتِهِ، کہ جب آپ واپس آتے تو اپنی قربانی کی کلیجی کھاتے، تو یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہنا یہ مشکل ہے، کیونکہ سنت کہنے کے لیے مضبوط سند اور صحیح حدیث چاہیے، لیکن آج کل صحیح ثابت روایات کے بجائے غرائب، منکرات، تفردات پھیلانے کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، تو فرقہ واریت اور امت میں فساد کو جنم دیتی ہے۔ شریعت میں اس کی کسی طرح سے اجازت نہیں ہے۔ آپ کلیجی کھائیں، شوق سے کھائیں، بے شک گوشت کے ساتھ مکس کر کے پکائیں یا اکیلی ہی پکائیں کھائیں، لیکن اسے سنت نہ کہیں کیونکہ حدیث میں یہ ہے ہی نہیں۔ اچھا، بعض لوگ ایک حکمت یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن نماز کے بعد کلیجی سے ابتدا کرنا یہ اہل جنت کی مشابہت ہے، کیونکہ بخاری میں ہے اول طعام یأکلہ اہل الجنہ زیادۃ کبد حوت۔ ظاہر ہے صحیح حدیث ہے کہ اہل جنت کی پہلی ضیافت مچھلی کے جگر کا بڑا ہوا حصہ ہوگا، یعنی مچھلی کی کلیجی اور وافر۔ ظاہر ہے کہ عموماً مچھلی کی کلیجی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن وہاں زیادۃ کبد حوت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بڑا ہوا بہت زیادہ وافر حصہ ہوگا۔ تو جو بات جس طرح ہو منوعاً ویسے ہی بتانی چاہیے، اور یہ سچ ہے کہ اہل جنت کی پہلی ضیافت زیادۃ کبد حوت یعنی مچھلی کی کلیجی سے ہوگی۔ اس کے باوجود آپ عید الاضحیٰ کے دن کلیجی کھانا سنت، یا 2.5 روزے، یا عید کا روزہ، یا عید کے دن کلیجی سے افطاری، کلیجی کی سنت نہیں کہہ سکتے، یہ زیادہ